سجدے میں ایک مسئلہ اور بہت اہم ہے، کون کون سی چیز ہماری زمین پر ہونی چاہیے، یعنی اور کون کون سا حصہ ہمارا سجدے میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں کو سجدے میں شامل کر لوں، 7 حصے کو، بدن کے 7 حصے کو جو ہے سجدے میں شامل کر لوں۔ نمبر 1 پیشانی ہماری زمین پر ہونی چاہیے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ناک پر اشارہ کیا، یعنی پیشانی بھی زمین پر لگی رہے اور ناک بھی زمین پر لگی رہے، اور دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہونا چاہیے۔ اٹھا کر کے کوئی سجدے میں ایسا سجدہ کرے تو صحیح نہیں ہے، دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، اور یہ دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہونا چاہیے، پیر کے جو گھٹنے ہیں نا وہ بھی ہونا چاہیے، اگر اٹھا رہے گا تو صحیح نہیں ہے، اور دونوں قدموں کے کناروں پر پیر جو ہے نا، پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین پر ٹکی ہونی چاہیے، زمین پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حکم دیا ہے کہ سجدے میں یہ اعضاء زمین پر ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر نماز کی خیر نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں ہم جاتے وقت کیا رکھیں گے، پہلے ہاتھ کو رکھیں گے یا پہلے گھٹنے کو رکھیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عن نافع عن ابن عمر انہ کان یضع یدیہ قبل رکبتیہ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک۔ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، اور پوچھنے پر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تھے ایسا کرتے تھے کہ اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکو۔ آدمی جاتا نا سجدہ میں تو بہت سارے لوگ پیر کو پہلے رکھ دیتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص گھٹنا رکھ دیتا ہے تو کیا اس کی نماز میں کچھ کمی آئے گی؟ اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں جو پہلے پیر کو ٹیکتے ہیں، لیکن ان دلیلوں کے مقابلے میں ہاتھ ٹیکنے والی دلیل زیادہ مضبوط ہے، اس لیے ہم اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ طریقے ہو گئے کس طرح سے ہمیں سجدے میں جانا ہے اور کس طرح سے ہم کو سجدہ کرنا ہے۔